خاندان کی وہ عظیم شخصیت کو پیش کر دیا جائے جس کی تقریر کو سننے کے لیے پوری دنیا بے چین و برقرار رہتی ہے۔ آئیے حضرات، جن سے میری مراد شہنشاہ خطابت، ہمدرد قوم و ملت، آبرو و سنیت، رہبر شریعت حضرت علامہ عرفان الحق صاحب قبلہ مقدس اللہ نورانی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی حقانی عرفانی تقریر سے ہم تمام سامعین کے قلب و جگر کو مجلہ فرمائیں۔ آئیے حضرات، اپنے آنے والے خطیب کو ویلکم نعرہ تکبیر کی صداؤں سے کر دیں اور پھر زور نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ اب دیکھیں حضرات، یہ ایسا خطیب الحمدللہ، بس میں اتنا کہوں گا کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ دیسی گھی ہے جو بریے کی دکانوں میں نہیں ملتا، کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ دیسی گھی ہے جو بریے کی دکانوں میں نہیں ملتا، اور ہمیں شیر و سخن ساجی بابا کے در سے ملتا ہے۔ یہ ایسا شیر ہے جو کارخانوں میں نہیں ملتا، یہ ایسا شیر ہے جو کارخانوں میں نہیں ملتا۔ جیسی سنی ہو تقریر ویسا بولیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، دارالعلوم فیضان شیریہ، دارالعلوم فیضان شیریہ، حضرت علامہ عرفان الحق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ فصاحت کا بلاغت کا ادب کا ناز آتا ہے، یہ فصاحت کا بلاغت کا ادب کا ناز آتا ہے۔ غلام احمد مختار آتا ہے، انہیں دیکھیں نہ تو حسان محبت سے عقیدت سے بے امیان نظر آنکھوں میں ان کی جلوے سرکار ہے۔ سبحان اللہ، بیش ممبر رسول پر تشریف فرما علماء کرام، بالخصوص صاحب سجادہ آستان عالیہ بٹپورہ شریف، شہزادے حضور حافظ عبدالحفیظ میاں حضرت مولانا ارشد صاحب، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، بزرگوں اور دوستوں، دارالعلوم فیضان شیریہ کے زیر اہتمام قطب الاقطاب کانفرنس میں امٹتے ہوئے سیلاب کی طرح ہم اور آپ سب دربار شاہ جی میں حاضری کی سعادتوں سے دوچار ہیں۔ ہمارے بیچ میں دو ایسی جوڈیشیل سے جڑی شخصیتیں جو انصاف کی کرسی پر پیلی بھیت میں براجمان ہیں، عزت مآب جناب محترم عبدالقیوم صاحب جو سی جی ایم ہیں، اور جناب محترم عتیق احمد صاحب جو یہاں جج ہیں، یہ دو حضرات بھی ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہیں۔ ہاں، دارالعلوم فیضان شیریہ کے اراکین آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، وہیں ان حضرات کا بھی آج کی اس قطب الاقطاب کانفرنس میں بہت بہت خیر مقدم۔ آپ حضرات بہت دیر سے سماعت کر رہے تھے، میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر آیا، اور میرے بعد آپ حضرات کو
ہندوستان کے دو عظیم نامور خطبہ کی تقاریر سے آپ حضرات اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ آئیے اپنی عقیدت و محبت اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے سارے لوگ مل کر مدینے کی طرف لو لگائیں اپنے آقا و مولا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ بخت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، بخت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، خواب میں ہی یا نبی۔ ارے اتنا آگے خود سمجھو، محبت ہے تو خود سمجھو گے۔ مصرع اپنے آپ میں بولتا ہے اور پیلی بھیت کے افراد کو کہنے کی ضرورت پڑے گی بولو تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادتی ہو جائے گی۔ شہر پیلی بھیت کوئی عام شہر نہیں ہے، ہندوستان کے مانچتر پر دھارمک اور مذہبی اعتبار سے اس شہر کو اتنی شہرت حاصل ہے کہ صرف پیلی بھیت کے لوگوں کے دلوں اور قلوب کو منور مجلہ مصفح کرنے کا کام یہاں کی ذات و شخصیں نہیں کرتی، بلکہ یہ وہ ذاتیں ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ ہندوستان کے گوشے کونے میں جدھر نکل گئے قوم کے لوگوں کے دلوں کو دھلنے کا کام کیا۔ تو مصرع بولتا ہے، مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت پڑے نہیں مختر کی طرح، آپ حضرات خود بولیں، میں بہت تھوڑی دیر بولوں گا۔ آپ حضرات کتنی دیر بولتے ہیں مجھے بھی جانا ہے، گھڑی دیکھتا رہوں، ٹرین پکڑنا ہے۔ آپ حضرات بولیں، بخت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، بخت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، اور خواب میں ابھی ملے گا، خواب میں ہی یا نبی دیدار ہونا چاہیے، خواب میں ہی یا نبی دیدار ہونا چاہیے، اور نام سرکار دو عالم، نام سرکار دو عالم سن کے طوفان نے کہا، بے شک بے شک، نام سرکار دو عالم سن کے طوفان نے کہا، اور اس مسافر کا تو بیڑا پار ہونا چاہیے، بے شک بے شک، اس مسافر کا تو بیڑا پار ہونا چاہیے۔ تین نسبتیں، ایک مل جائے تو آدمی کا نصیبہ جاگ جاتا ہے، ایک نسبت کا حامل ہو جائے تو تقدیر اوجِ ثریا پر ہوتی ہے، مگر جہاں تم ہو وہاں دارالعلوم فیضان شہریہ ہے، جہاں تم ہو وہاں پر شاہ جی میاں کی مسجد ہے، جہاں پر تم ہو شاہ جی میاں کا آستانہ ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، خوشا مسجدوں خانقاہوں مدرسہ، خوشا مسجدوں خانقاہوں مدرسہ کہ دروے و بطیل و قال محمد۔ بے شک، تو مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، اور یہی تین ہم سب کے لیے بنیادی کام ہے۔ مدرسہ پہلے مدرسہ ہے، بعد میں خانقاہ ہے، پہلے مدرسہ ہے، بعد میں مسجد ہے، اس لیے کہ مسجد کا امام اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک فیضان شہریہ میں داخلہ لے نہیں سکتا، شیخ طریقت اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک فیضان شہریہ میں دارالعلوم میں علوم دین حاصل نہیں کرتا۔ پتہ چلا شیخ بعد میں، پیر بعد میں، امام بعد میں، پہلے اس کے لیے مدرسہ ہے، اور جب مدرسہ ہوتا ہے تو امام ہوتا ہے، اور جب مدرسہ ہوتا ہے تو پیر اور شیخ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، یہ بنیادی چیز ہے مدرسہ۔ حضرت حافظ و قاری عبدالحفیظ میاں صاحب، جن کی انتھک لگن محنت و کوشش سے دارالعلوم فیضان شہریہ وجود میں ہی نہیں بلکہ پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے، آج اس کا جشن دستار ہے۔ حضرات گرامی آپ دیکھ رہے ہیں
पूरी दुनिया के लोग अगर बात करते हैं तो मदरसों की बात करते हैं। दहशतगर्दी मदरसों, आतंकवाद मदरसे, टेररिस्ट मदरसे, ये हो रहा है मदरसे। खानकाहों पर अटैक नहीं है उनका, मस्जिदों पर इतना अटैक नहीं, इसलिए कि वो जानते हैं मस्जिद में जो नमाज पढ़ने जाता है वो जाता है, खानकाह पर जो जाता है वो जाता है, लेकिन ये मस्जिद और खानकाह पे जाने का शऊर अगर इनको कोई देता है तो वो मदरसा देता है। अगर इनके मदरसे खत्म हो जाएंगे, मस्जिद खानकाहें अपने आप में वीरान हो जाएंगे। पूरी दुनिया का कुफ्र अगर ये चाहता है कि हम मदरसे बंद करवा दें, मदरसे चलने ना पाए, तो बताओ अब कौम की जिम्मेदारी क्या है? अगर मदरसों की इफादियत को समझते हो, मदरसों की अहमियत को समझते हो, मदरसों की जरूरत को समझते हो, ये इल्म का कारखाना होता है, अमल का कारखाना होता है। आलिम यहाँ पर बनता है, हाफिज यहाँ पर बनता है, कारी यहाँ पे बनता है, मुहद्दिस यहाँ पे बनता है, मुफक्किर यहाँ पे बनता है, मुसन्निफ यहाँ पे बनता है। अरे एक समाज को, कौम को जिस रहबर की जरूरत होती है वो रहबर ये मदरसा पैदा करता है। तो अगर पूरी दुनिया का कुफ्र ये चाहता है कि हम मदरसे चलने नहीं देंगे, तो हम ये आज कसम खाएं कि हम मदरसे बंद होने नहीं देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। मदरसे बंद होने नहीं देंगे। मदरसे तुम्हारी बुनियादी जरूरत है। मदरसों के बगैर कौम तरक्की नहीं कर सकती, मदरसों के बगैर तुम तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकते। अगर ये मदरसे न हो फिर तुम्हारी कुरान खानियां कहाँ होंगी? अगर ये मदरसे न हो तो ईसाले सवाब का काम कहाँ से चलेगा? अगर ये मदरसे न हो, मरने के बाद जैसे ही आंखें बंद हो जाती है, हर आदमी की नजर कुरान की तिलावत पर जाती है और फौरन उसकी निगाह मदरसों पर जाती है। अरे हाफिज साहब, हजरत मौलाना हाफिज कारी अब्दुल हफीज मियां साहब, आपके यहाँ बहुत तालिबे इल्म है, कुरान पाक की तिलावत करवा दीजिए, कुरान पाक खत्म करवा दीजिए। कहा क्यों? कहा मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, मेरी वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो गई है। जाहिर बात है, वालिद वालिदा जब इस दुनिया से रुखसत हो गए, होने के